بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے، آفتاب کی روشنی کی قسم اور رات کی تاریکی کی جب وہ چھا جائے، اے محمد تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا۔ مندرجہ بالا آیات ربانی میں تفکر کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے آفتاب کی روشنی کی قسم اٹھائی ہے۔ آفتاب کی قسم اٹھانے سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جس طرح آفتاب کے نکل آنے سے اس کی روشنی پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے اور وہ روشنی ہر ایک چیز پر غالب آ جاتی ہے، اسی طرح امام الانبیاء آفتاب نبوت بدر الدجا خیر الورا سرور الاولاق رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لے آنے سے آپ کا حسن و جمال پوری دنیا کے حسن و جمال پر غالب آ گیا ہے۔ اللہ رب العزت کے بعد سراج المنیر سید الکونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین و جمیل ہیں۔ کیا خوب ارشاد فرمایا عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری آنچا خوباں ہما دارند تو تنہا داری، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا معجزہ عطا فرمایا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ جان میں روح ڈالنے کا معجزہ عطا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مقدس کو مصال بیدا کے روشن اور تابناک بطور معجزہ عطا کیا گیا۔ جو جو معجزہ انبیاء کرام کو الگ الگ ملا تھا، حق تعالیٰ نے ان تمام معجزات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں تنہا مجتمع فرما دیا ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اگر کوئی بیان کرنا چاہے تو یہ یاد رکھیں کہ نہ تو قلم میں اتنی سکت ہے کہ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیتائے تحریر میں لا سکے اور نہ ہی زبان میں جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کی قوت ہے۔ سلطان عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات صفات محاسن ظاہری و باطنی کی جامع ہے۔ کائنات ارض و سماوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے پرتو سے ہی فیض یاب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے فیضان سے ہی کائنات رنگ و بو میں حسن کی خیرات تقسیم ہوتی ہے۔ اسی حقیقت کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یوں بیان کرتے ہیں، دنیائے رنگ و بو میں جہاں بھی نظر دوڑائیں، اس کی مٹی سے جو بھی آرزو حویدہ ہوتی ہے وہ یا تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمک دمک رکھتی ہے یا ابھی تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ہے۔
جب ہم کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات کرتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے جیسے دل مچل رہے ہوں، آنکھیں برس رہی ہوں، سینے میں ٹھنڈک ہو اور چشمے ابل رہے ہوں، جیسے فوارے چل رہے ہوں، گھٹائیں چھا رہی ہوں، فوار پڑ رہی ہو، می برس رہا ہو اور جھرنے چل رہے ہوں، جیسے دریا بہہ رہے ہوں، صبا چل رہی ہو، پھول کھل رہے ہوں، خوشبو مہک رہی ہو، تارے چمک رہے ہوں، کہکشاں دمک رہی ہو، آفتاب پھیل رہے ہوں اور دنیا سمٹ رہی ہو، آسمان سے نور برس رہا ہو، یہ نور فضاؤں میں بلند ہو رہا ہو اور پھر سے نور آسمانوں میں پھیل رہا ہو، جیسے بند دروازے کھل رہے ہوں اور ہم ایک نئے جہان میں جھانک رہے ہوں، قدسیوں سے باتیں کر رہے ہوں اور حوروں سے سرگوشیاں کر رہے ہوں، باغ بہشت کی سیر کر رہے ہوں، کوثر و تسنیم سے سیراب ہو رہے ہوں اور ہمارے سینوں میں وسعت کونین سما رہی ہو، جیسے ہم جلوائے یار کو آمنے سامنے دیکھ رہے ہوں، جیسے وہ آ رہے ہوں، جیسے وہ جا رہے ہوں، جیسے وہ مسکرا کر دل کی کلیاں کھلا رہے ہوں، جیسے ہم ان کو دیکھ دیکھ کر جی رہے ہوں، جیسے ہم ان کے نور کی خیرات کو لوٹ رہے ہوں، جیسے ان کے کرم کی بہاریں دیکھ رہے ہوں۔ جب جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بیان کیا جائے تو دیدہ و دل جھوم جاتے ہیں، تو پھر بھلا کیوں نہ کہا جائے نہیں ہے آپ سا کوئی نہیں ہے، نہیں ہے آپ سا کوئی نہیں ہے، محمد دوسرا کوئی نہیں ہے۔ بھلا جس کی روح کا چین چہرہ والضحا ہو، جس کے لب پر لمحہ لمحہ ذکر حبیب خدا ہو، جب وہ اپنے محبوب کے حسن و جمال کی خوبیاں بیان کرے گا تو پھر کیفیت کیا ہوگی۔ کیا خوب ارشاد فرمایا الشاہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے، حسن بے داغ کے صدقے جاؤں یوں دمکتے ہیں دمکنے والے، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر دل و نگاہ کا سرور پاتے تھے، جب بارگاہ نبوت میں رخ زیبا کی زیارت کرتے ہوں گے تو ان کی قسمت کا ستارہ کتنا بلند ہوتا ہوگا، اور پھر اس حسن محمدی کو دیکھتے ہوئے ان کا انداز محبت کیا ہوگا۔ بلا شبہ ان کے دیدہ و دل جھوم جاتے ہوں گے۔ محب اپنے محبوب کی خوبیاں ہی بیان کرتا ہے، اسے اپنے محبوب کی ذات میں نقص و سکم نظر نہیں آتا، پھر جو محبوب خدا کا عاشق و محبوب ہو تو اسے کیسے گوارا ہوگا کہ کوئی ان میں نقص نکالے، ان کی صورت و سیرت پر نکتہ چینی کرے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی راتوں میں دیکھا ہے، اس وقت آپ کے جسم اطہر پر سرخ جوڑا تھا، میں کبھی آپ کے روئے انور کو دیکھتا اور کبھی چاند کی تابانی کو، خدا کی قسم میرے نزدیک چاند سے زیادہ بہتر آپ معلوم ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے قرآن کریم میں ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام